بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور روز آخرت پر ایمان لائے. وما هم بمؤمنین، حالانکہ انہوں نے ایمان نہیں لایا. یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو. وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو اور وہ شعور نہیں رکھتے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا وجہ اس کے کہ وہ جھٹلایا کرتے تھے. اور ایک معنی علماء نے کیا ہے وہ جھوٹ بولتے تھے. عزیزان گرامی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں ایک تیسری جماعت پیدا ہو گئی جنہیں اسلام کی اصطلاح میں منافق کہا جاتا ہے. اور منافق کافر سے بھی زیادہ بدتر ہے، مشرک سے بھی زیادہ بدتر ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ سخت سزا منافق کے لیے مقرر فرمائی ہے. پارہ نمبر 5 کے اندر آیت موجود ہے، فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق لوگ جہنم کے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے. تو ذرا اس بات کو آپ سمجھیں کہ منافق کیا ہوتا ہے. قرآن حدیث کی روح سے نفاق کی 2 قسمیں ہیں. ایک نفاق وہ ہوتا ہے کہ آدمی اندر سے کافر ہو، اندر سے کیا ہو، اندر سے کافر ہو، نہ اللہ کو صحیح مانا، نہ اللہ کے رسول کو صحیح مانا، نہ آخرت کو صحیح مانا، بس اوپر سے کیا کہتا ہے میں مسلمان. کام بھی مسلمانوں والے کرتا ہے، وہ نماز بھی پڑھتے تھے، جہاد میں بھی شرکت کرتے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں بھی بیٹھا کرتے تھے. یہ نفاق اعتقادی ہے. اس کے عقیدے کے اندر ہی کیا ہے، بولو بھائی، اس کے عقیدے کے اندر نفاق ہے. یہ کہتا تو ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، یہ منہ سے تو کہتا ہے کہ میں یا رسول اللہ آپ پر میں پکا ایمان رکھتا ہوں، مجھے یقین ہے میں آپ کے ساتھ جہاد پہ جاؤں گا، مجھے ثواب ملے گا. کہتا تو ہے لیکن اندر سے اس پر اس کا یقین بلکہ دنیا کے نفع کے لیے. قرآن کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، حدیثوں کی کتابوں کا بھی آپ مطالعہ کریں اور سیرت کی کتابوں میں آپ دیکھیں، آپ کو واضح طور پہ ملے گا دنیا کی خاطر یہ جب دیکھتے کہ نفع پیغمبر سے ملے گا تو پیغمبر کے ساتھ جڑ گئے، اور جب دیکھا کہ دنیا کا نفع اور لالچ فائدہ کافروں سے مل رہا ہے تو کافروں کے ساتھ جا کے مل گئے. ٹھیک ہے، انہوں نے ساری زندگی اس طرح گزاری ہے. تو یہ نفاق اعتقادی ہے. ایسا منافق آخرت کے اندر ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار میں ہوگا. اور دوسرا نفاق عقیدے کا نفاق نہیں ہے، عملی طور پہ نفاق ہے. بولو بھائی کس طور پہ؟ عملاً عقیدے میں گڑبڑ نہیں ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے، روز قیامت پر بھی ایمان ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی صحیح ایمان ہے، قرآن پر بھی ایمان ہے، لیکن عملی طور پہ کام منافقوں والے ہیں. جیسا کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی 4 علامتیں ہیں. کتنی علامتیں ہیں بولو بھائی؟ اللہ مجھے بھی ان 4 علامتوں سے بچنے کی اور آپ کو بھی اللہ توفیق نصیب فرمائے. اور 2 علامتیں قرآن کے اندر موجود ہیں. میں پہلے ان 4 کو بیان کرتا ہوں اپنی اصلاح کے لیے، اور پھر 2 جو قرآن سے ثابت ہیں منافق کی علامتیں وہ بھی بیان کرتا ہوں. اللہ ہم سب کو ان 6 علامتوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. فرمایا پہلی علامت منافق اذا حدث کذب، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا. بات کرے گا کیا بولے گا؟ بات کرے گا جھوٹ بولے گا. یہ منافق کی پہلی علامت ہے. جھوٹ وہ ہوتا ہے جو خلاف واقعہ ہو، خلاف اس کا، یعنی اس کی یوں سمجھیں کہ سچ اور ہو اور جو یہ کہہ رہا ہے وہ کیا ہو، وہ کیا ہو بھائی؟ وہ جھوٹ ہے. کہ جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا. اور حدیث کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں مومن بخیل ہو سکتا ہے کہ مال کا خرچ کرنا تھوڑا اس کو ناگوار ہوگا. اور ایک حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے پوچھا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کہا جی نہیں، مومن کے ساتھ جھوٹ جمع، ایمان کے ساتھ جھوٹ جمع نہیں ہو سکتا. ایمان سچ ہے. ایمان کیا ہے بھائی؟ جس نے ایمان لایا ہے اللہ پر، اللہ سچے ہیں، قرآن سچا ہے، روز آخرت یہ حق ہے، سارے رسول یہ حق ہے. ایمان والا مانتا ہے نا ان سب کو، اپنی سچ کو مانتا ہے، تو سچ کو مان کے پھر جھوٹ بھی بولے، ایسا یہ بات ممکن نہیں ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب شب معراج پہ تشریف لے گئے، وہاں کچھ لوگوں کو دیکھا وہ سخت آزمائش کے اندر تھے. تو آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ تھے جو سنی سنائی باتوں کو آگے پھیلا دیتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، انہیں یہ سزا مل رہی. اور اللہ کی طرف سے ملائکہ مقرر ہیں. ملائکہ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، اللہ تک وہ فرشتے وہ اعمال پہنچاتے ہیں. لیکن جب آدمی جھوٹ بولتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس کی جو منہ کی بدبو ہوتی ہے، سمیل ہوتی ہے، وہ اتنی گندی ہوتی ہے کہ فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے، بندے کے قریب نہیں آتا. آج اللہ ہم سب پہ رحم کرے. ٹھیک ہے، جھوٹ بولنے کو فیشن سمجھ گیا ہے. جھوٹ بولنے کو فیشن سمجھ لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، جو جھوٹ بول کے باتیں کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے دنیا والوں کے قانون میں. اور قرآن اور حدیث کے قانون میں کیا ہے؟ الصدق ینجی والکذب یہلک. سچ تمہیں بچائے گا اور جھوٹ تمہیں پھنسائے گا. جھوٹ تمہیں کیا کرے گا جی؟ اب مجھے وقاص بن مالک کی مشہور حدیث یاد آ گئی، جو غزوہ بدر سے رہ گئے تھے. 3 صحابہ غزوہ بدر سے نہیں، غزوہ تبوک سے 3 صحابہ رہے تھے غزوہ تبوک سے. واللہ ان میں نفاق نہیں تھا، واللہ ان کا ایمان کامل تھا، واللہ وہ صحیح مومن تھے، لیکن تھوڑی بہت کاہلی اور سستی ہو گئی، رہ گئے. کعب بن مالک، مرارہ ابن ربی، حلال ابن امیہ، وہ تینوں بدری صحابی ہیں. کون سے صحابی ہیں جی؟ تینوں بدری صحابی جن کو ٹائٹل ملا اعملوا ما شئتم، بخش دیا تمہیں میں نے. پیغمبر چلے گئے غزوہ تبوک کے لیے، تشریف لے گئے. مہینوں کا سفر ہے، مقابلہ روم کی سپر پاور سے ہے جس کے پاس 1 لاکھ فوج ہے. صحابہ کے پھل پکے ہوئے، قرضے چڑھے ہوئے، اور صحابہ اتنی تعداد میں نکلے. حدیث میں آتا ہے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جس رجسٹر میں اپنے ساتھیوں کے نام لکھے، اتنے نام جمع ہو گئے جو چھپ سکتا تھا جیسے منافق ہے. صحابہ نکلے، مدینے سے نکلے، وہ تبوک 60 کلومیٹر دور ہے مدینے سے، وہاں چلے گئے. ٹھیک ہے، 3 صحابہ، ان میں سے کعب بن مالک فرماتے ہیں میں بڑا مالدار تھا اس زمانے میں، میرے پاس سواریاں بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن میں نے کہا چلو کل چلا جاؤں گا، میرے پاس سواریاں ہیں، اونٹنی ہے میرے پاس، میں پرسوں چلا جاؤں گا، ترسوں چلا جاؤں گا. تو کرتے کرتے رہتے رہ گیا. رہتے کیا ہوا جی؟ رہ گئے. پیغمبر چلے گئے، تبوک میں گئے،
وہاں جا کے ڈیرا ڈالا. وہاں پر جا کے جب نظر ماری مجمع پر تو کعب بن مالک نظر نہ آئے. تو صحابہ سے پوچھا, کسی ساتھی نے کہہ دیا وہ نہیں آئے. فرمایا وہ اچھا آدمی ہے. جو بھی ہوا بہرحال پیغمبر واپس آ گئے اور یہ 3 صحابہ دل میں نادم ہیں. اب کیا ہوگا؟ پیغمبر کے سامنے پیشی ہوگی. ہم نہیں جا سکے. قرآن کہتا ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم. منافق آتے ہیں مسجد میں جھوٹی خبریں, یا رسول اللہ میری گھر والی بیمار تھی, ان بیوتنا عورہ, میرے گھر میں کوئی نہیں تھا. منافق آتے تھے. اور قرآن کہہ رہے ہیں میرے حبیب جب آپ غزوہ تبوک سے لوٹیں گے منافق آ کے عذر اور بہانے کریں گے, ہمارے گھر خالی تھے, میں بیمار تھا, یہ مسئلہ تھا. آپ ان سے کہہ دیں بہانے نہ بناؤ, اللہ نے مجھے سب کچھ بتا دیا. منافق آ کے جھوٹے بہانے کرتے, پیغمبر ان کو چھوڑ دیتے. اب ان تینوں ساتھیوں کا نمبر آیا, بتاؤ بھائی تم کیوں نہیں گئے, کیوں شرکت نہیں کی؟ تو کعب بن مالک فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولوں گا تو نجات مل جائے گی, جھوٹ بولوں گا تو پھنس جاؤں گا. میرا آپ پہ ایمان ہے, واللہ کسی غلط نظریے کی وجہ سے نہیں ٹھہرا ہوں کہ میرا آپ پہ ایمان نہیں ہے, اللہ پہ ایمان نہیں ہے, میں اس کو جہاد نہیں سمجھتا, بلکہ اس لیے ٹھہرا کہ میری سستی تھی. آپ نے فرمایا تم تینوں اٹھ جاؤ, تم نے اللہ پہ چھوڑا ہے, تمہارا فیصلہ بھی اللہ کرے گا. کون کرے گا جی؟ تم نے سچ بولا, اب تمہارا فیصلہ بھی اللہ کرے گا. 50 دن یہ صحابہ زیت میرے. کتنے دن جی؟ کچھ دن گزرے, 10-15 دن گزرے. آپ نے صحابہ سے فرمایا ان سے بات نہ کرو. کیا کرو ان سے؟ پیغمبر ان کی تربیت کر رہے ہیں اور صحابہ ہیں کہ سچ بول رہے ہیں. کعب بن مالک فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے یا رسول اللہ اگر ہم جھوٹ بولیں گے اللہ جبرائیل کو بھیج کے آپ کو بتا دے گا, پھر جھوٹ کیوں بولیں؟ جب جبرائیل آ کے سب بتا دیں گے پھر جھوٹ کیوں بولیں؟ ہمارا آپ پہ ایمان ہے. کیا منافقوں کو نہیں پتا تھا جبرائیل آتے ہیں؟ بولو بھائی, کیا منافقوں کو نہیں پتا تھا جبرائیل آتے ہیں؟ ان پہ بھائی پتہ تھا, لیکن یقین نہیں تھا. صحیح یقین. اچھا جی, 15-20 دن گزرے, پیغمبر نے صحابہ سے منع کر دیا ان سے بات نہ کرو. بطور تنبیہ, بطور تربیت, سزا نہیں, تربیت کر رہے ہیں پیغمبر. کعب بن مالک فرماتے ہیں میں مسجد آتا, میں نماز میں کھڑا ہوتا, پیغمبر مجھے دیکھتے, اور جب میں نماز میں لگ جاتا اور میری توجہ پیغمبر کی طرف ہوتی, پیغمبر منہ موڑ لیتے. میں نماز میں ہوتا, مجھے دیکھتے. مدینے کی گلیوں میں صحابہ سلام نہ کرتے, کلام نہ کرتے. 40 دن گزر گئے, 40 دن گزرے, پیغمبر نے اگلا حکم دیا ان کی بیویوں سے کہہ دو ان کو چھوڑ دو, بیویاں جدا ہو جائیں, بیویاں جدا ہو جائیں. تو کعب بن مالک نوجوان تھے, مرارہ ابن ربی, ہلال ابن امیہ بوڑھے تھے. ان دونوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے خامد بوڑھے ہیں تو ان کی خدمت کے لیے کوئی نہیں ہے. فرمایا ہاں خدمت کرو لیکن حقوق والی ترتیب نہ ہو. کعب بن مالک کی بیوی غالباً میکے چلی گئی. 45 دن گزرے, 50 دن جب گزرنے پہ آئے, 49 دن گزر گئے. 50ویں دن کی صبح کا جب یوں سمجھنے کہ چاندنا نکلا, کعب بن مالک اپنے گھر کی چھت پہ نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ نے قرآن بھیجا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا, پیغمبر کہہ دیں اپنے تینوں ساتھیوں سے میں نے ان کی غلطی معاف کر دی. غلطی کیا کر دی؟ پیغمبر نے مسجد میں صحابہ کو عید سنائی. ایک صحابی غالباً طلحہ کیا نام ہے ان کا, حدیث میں آتا ہے, وہ بھاگے گئے کعب بن مالک سے جا کے کہا کعب بن مالک مبارک ہو تمہاری توبہ اللہ نے قبول کر لی, تو ہم نے سچ بولا اور سچ نے تمہیں. کعب بن مالک فرماتے ہیں میرے اوپر اس وقت واللہ ایک ہی چادر تھی جو میں نے اتار کر صدقہ کر دی. 40 دن تو پہلے آپ مالدار تھے, 40 دن پہلے آپ کیا تھے؟ کعب بن مالک نے کہا نا حدیث میں آتا ہے میں بڑا مالدار تھا اس زمانے میں, آج آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کہ آپ نے ایک چادر جو آپ کے تن پہ تھی وہ بھی صدقہ کر دی. کیوں کہ ان 40 دنوں میں اپنا مال نہیں چھوڑا, اپنا مال صدقہ کرتے رہے, صدقہ کرتے رہے, صدقہ کرتے رہے. اللہ میری کوتاہی معاف کر دے. پھر کعب بن مالک مسجد میں آئے, صحابہ نے مصافحہ کیا, پیغمبر نے پرزور مصافحہ کیا, بشاشت سے ملے, ٹھیک ہے نا. کعب بن مالک فرمایا کرتے تھے سب سے زیادہ غم اس بات کا تھا اگر پیغمبر کا انتقال ہو گیا تو پھر تم میرے ساتھ بات ہی کوئی نہیں کرتی, اور اگر میرا انتقال ہو گیا پیغمبر میرے جنازے کی نماز نہیں. تو کعب بن مالک نے فرمایا ہم نے سچ بولا یا رسول اللہ, اور آپ نے سچ فرمایا سچ بچاتا ہے اور جھوٹ, اور آج جھوٹ کے بازار کرن. جج جھوٹ بول رہا ہے, وکیل جھوٹ بول رہا ہے, وکیل کہتا ہے 50,000 زیادہ دے تو نہ کیس سے بری کر چھوڑ سکتا. تو وہاں وہ کیا کرے گا جج کے سامنے؟ بولو
کیا کرے گا؟ جھوٹ ہی بولے گا نا. بولا بھائی کیا کرے گا؟ جھوٹ ہی بولے گا نا. بس اتنے پیسے دے بری کر دوں گا. تو سچ جھوٹ بولنا کس کی علامت ہے بھائی؟ بولو. دوسری علامت جب وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا. ذرا تھوڑا سا اس کو کھولوں گا میں. ایک ہوتا ہے وعدہ، ایک ہوتا ہے معاہدہ. وعدہ وہ ہوتا ہے جو مثال کے طور پہ کسی آپ ایک شخص کے ساتھ کریں، ایک شخص کے ساتھ، اسے کہتے ہیں وعدہ. ایک ہوتا ہے معاہدہ جو آپ کسی جماعت سے کریں، حکومت سے کریں، گورنمنٹ سے کریں، کسی ادارے سے کریں. وہ کیا ہوتا ہے جی؟ معاہدہ. تو وعدہ خلافی کرنا یہ منافق کی علامت ہے. ہاں اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو، شرعی عذر ہو، جس وقت وعدہ کر رہا تھا اس وقت پورا ذہن میں تھا کہ وعدہ پورا کروں گا، لیکن آگے جا کے کوئی شرعی مجبوری آ گئی، تو شرعی مجبوری کی وجہ سے اگر نہ کر سکے تو وہ وعدہ خلافی میں نہیں آتا. لیکن بغیر کسی شرعی مجبوری کے حالات سازگار ہیں وعدہ خلافی کرتا ہے، تو اس کو کیا کہا جائے گا جی؟ منافق کہا جائے گا. اور تیسری چیز، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے. تو یہ بڑا وسیع ہے امانت. امانت پیسے کی بھی ہوتی ہے، امانت مشورے کی بھی ہوتی ہے. ایک آدمی آپ سے مشورہ مانگتا ہے، آپ اسے غلط مشورہ دیتے ہیں، یہ بھی خیانت ہے. آپ کے پاس علم ہے، آپ علم بتاتے نہیں ہیں، یہ بتاتے ہیں تو غلط بتاتے ہیں، یہ علم کی خیانت ہے. آپ سے کوئی راستہ پوچھتا ہے، بھائی مجھے فلاں جگہ کا پتہ بتا دو، آپ کو پتہ بھی ہے آپ نہیں بتاتے، یا بتاتے ہیں تو غلط بتاتے ہیں تو یہ بھی خیانت میں آتا ہے. آپ سے کسی آدمی نے کوئی راز کی بات کی، آپ اس کو پھیلاتے ہیں، یہ بھی خیانت ہے. آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، المجالس بالامان حدیث میں آتا ہے، وہاں کا آپ نے کوئی راز کی بات سنی، آپ جا کے اس کو پھیلا دیتے ہیں، یہ بھی کیا جی؟ یہ بھی کیا جی؟ خیانت ہے. اور ایک مالی خیانت ہے. آپ کو کسی نے کوئی مال دیا، آپ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں. یقین مانے میری آنکھیں کھلی، میں نے آج ایک کتاب میں دیکھا، فقہائے کرام نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی نے کسی کو پیسے دیے، فقہا کے زمانے میں تھیلیاں ہوتی تھیں، وہ تھیلیوں میں جیسے آج کل بٹوے ہوتے ہیں، اس زمانے میں تھیلیاں ہوتی تھیں. تو درم دینار بھی سونے چاندی کے ہوتے تھے، کاغذ والے روپے نہیں ہوتے تھے، تو وہ لوگ سکے ہوتے تھے، ان کو تھیلیوں میں ڈالتے تھے. تو فقہائے کرام نے لکھا اگر کسی آدمی نے تھیلی کسی آدمی کو بطور امانت دی، اس میں سکے تھے، اب دوسرا آدمی اس تھیلی کے دھاگے کو بدلنے کا بھی مجاز نہیں ہے کہ چلو میں یہ دھاگا جو اس کی تھیلی کے ساتھ باندھا ہوا ہے، یہ والا دھاگا میں کھول کے ابھی تھیلی کے ساتھ باندھتا ہوں اور اس کی تھیلی کے ساتھ دوسرا دھاگا باندھتا ہوں. فقہائے کرام فرماتے ہیں یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے، یہ بھی خیانت میں آتا ہے. کس میں آتا ہے جی؟ اور چوتھی علامت، جب بات کرے گا تو جھگڑا کرے گا. جھگڑا جب کسی سے لڑائی کرے گا تو گالی دے گا. کیا دے گا جی؟ ذرا اس کو سننا. جب کسی کے ساتھ جھگڑا ہوگا تو کیا کرے گا؟ اذا فجر اذا خصم فجر، جب جھگڑا کرے گا تو گالی دے گا اس کو. آپ بتائیں بھائی، ہم سے تو جانور بھی نہیں چھوٹتے، ہم تو جانوروں کو بھی گالیاں دیتے ہیں، ہم تو گاڑی کو بھی گالیاں دیتے ہیں. صبح نکلا موٹر سائیکل کو 2 ککے ماری اسٹارٹ نہیں ہو رہے، 2-3 اور ماری اسٹارٹ نہیں، اب گالی موٹر سائیکل کو گالی دے رہے. دیتے کہ نہیں دیتے؟ کپڑوں کو گالیاں دیتے ہیں، جانوروں کو گالیاں دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جو آلات استعمال کے آلات ہیں جس سے آدمی کام کرتا ہے اس کو گالیاں دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، بلکہ کیا بھلا کرے، اللہ ہمیں معاف کرے. اب تو گالی اتنی عام ہو گئی کہ ایک دوسرے کو پیار محبت میں بھی لوگ گالیاں دیتے ہیں. دیتے کہ نہیں دیتے؟ 2 دوست ہیں، یہ اس کو فون کرتا ہے وہ نہیں اٹھاتا، اور جب وہ اٹھا لیتا ہے تو اس کو کہتا ہے، اس کو پھر ماں بہن کی گالی واللہ میں نے خود کانوں سے سنی ہے، اور وہ آگے سے سنگی بڑا خیر ہے. کیا ہے جی؟ سنگی ماں پیو دی گالی دے تو ہنستا ہے. بغیرتی ہے، یقین مانے بغیرتی ہے. دوست گالی دے تو ٹھیک ہے، ماں کی گالی دے، بہن کی گالی دے، بغیرتی ہے. پرایا دے غیرت یاد آ جاتی ہے. مگ ماؤ دی گالی دیتی ہے، بہنوں دی گال کڑی ہے، مگ ماؤ دی گال کڑی ہے، جڑا دعا سنگی کرتے وہ کون ہے؟ لیکن جو کہ دوستی ہے، محبت ہے، اب وہ گالی دے تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر پرایا دے تو کیا ہے جی؟ غیرت زیادہ جاتی ہے. تو گالی کا رواج ہے، گالی کا کیا ہے جی؟ رواج ہو چکا ہے، اور یہ منافق کی علامت ہے. واللہ اگر جھوٹ بولتا ہے، گالی نہیں دیتا، خیانت نہیں کرتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا، ایک درجے کا منافق ہے، حدیث کہتی ہے. اور اگر ساتھ جھوٹ کے ساتھ گالی بھی دیتا ہے، یہ دوہرا منافق ہو گیا. اب خیانت بھی کرتا ہے، ٹرپل نمبر کا منافق ہو گیا. اب اگر ساتھ اللہ آپ کا بھلا، کا چوتھی علامت کون سی ہے جی جو مجھ سے رہ گئی؟
خیانت بھی ہو گئی، ہاں ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے. اب یہ چاروں قسم کا منافق ہے. یہ علامتیں حدیث میں، 2 علامتیں قرآن میں. فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. منافق جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو سستی سے کھڑا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے جی؟ سستی کرتا ہے نماز میں، بے ٹائمی پڑھتا ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ بھائی اندر سے نماز پڑھنے کا اعتقاد ہی نہیں ہے، تو پھر لوگوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے نماز پڑھتا ہے. یہ منافق کی 5ویں علامت ہے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. اور اللہ کو تھوڑا یاد کرتا ہے. اللہ کو گھنٹوں بیٹھ کر ٹی وی پہ میچ دیکھتا ہے، گھنٹوں ٹی وی پہ میچ دیکھتا ہے، اخباریں پڑھتا ہے، رسالے پڑھتا ہے، ناولیں پڑھتا ہے، گپ شپ مارتا ہے ہوٹل پہ بیٹھ کے. لیکن جب اللہ کو یاد کرنے کا ٹائم آ جاتا ہے تو وقت نہیں ہوتا اس کے پاس. تو یہ کتنی علامتیں ہوں گی عزیزو؟ 6 علامتیں. اللہ پاک ہم سب کو ان تمام قسم کی علامتوں سے بچنے والا بنائے. یقین مانے جھوٹ، اور ان سب کی بنیاد جھوٹ ہے. سب کی بنیاد کیا ہے جی؟ جھوٹ چھوڑ دے اگر آدمی، انشاءاللہ باقی ساری علامتیں بھی اس کے اندر درست ہو جائیں گی. دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. مجھے سے ایک حدیث رہ گئی تھی، چھوڑو 1 منٹ وہ سنا دیتا ہوں. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، پیغمبر ایک دفعہ ایک صحابیہ کے ہاں تشریف لے گئے، اسما بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے اپنے بچے کو بلایا کہ بیٹا یہ ادھر آؤ، تمہیں چیز دیتی ہوں. جیسے آج کل ہماری مائیں بہنیں بھی کرتی ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں، اور بچہ کو چیز دیتے. ہمارے نبی نے سب کچھ بتایا ہے. کیا کیے جی؟ کچھ چھوڑا ہے بھائی. قرآن کہتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء. قرآن کہتا ہے اللہ کہتے ہیں میں نے قرآن میں سب بیان کیا ہے. اور پیغمبر نے بھی کچھ چھوڑا؟ صحابیہ نے کہا بچے ادھر آؤ. پیغمبر دیکھ رہے ہیں کوئی دے گی یا ایسے اشارہ کر رہی ہے. بچہ آیا تو کچھ نہیں دیا. آپ میں تم اس کو آپ نے ایسے ہی بلایا، دینا کچھ نہیں ہے. یہ بھی جھوٹ میں لکھا جائے گا. کس میں لکھا جائے گا؟ اب آپ مٹی اٹھا کے دے دیں پھر بھی جھوٹ ہے، ریت اٹھا کے دے دیں پھر بھی جھوٹ ہے. جو بچہ کھاتا ہے وہ چیز دیں گے پھر سچ پہ ہوگا. تو اللہ ہم سب کو جھوٹ سے بچائے. میں بھی اس مجلس میں یاد کرتا ہوں، کبھی کبھار اگر مثال نہ چاہتے ہوئے منہ سے نکل گیا ہے، انسان نہ ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولو، سنجیدگی میں بھی نہ بولو، جھوٹ میں بھی. اللہ ہم سب کو جھوٹ کی لعنت سے محفوظ رکھے. جس قوم میں جھوٹ عام ہو جائے وہاں اعتبار ختم ہو جاتا ہے جی، وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے. اور جس گھر میں جھوٹ ہو، یقین مانے میرا تجربہ ہے، جس گھر میں جھوٹ آ جائے، والد سے جھوٹ بول رہا ہے سچ نہیں ہے، یا بیوی میاں سے چھپا رہی ہے، یا میاں بیوی سے جھوٹ بول رہا ہے، کوئی مقصد نہیں ہے زندگی کا. ٹھیک ہے، ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر بات آپ بیوی کو بتائیں. میرا اپنا یہ ذاتی اصول بھی ہے کہ ہر بات ہم نہیں کرتے، کام کی بات ہم کرتے ہیں. لیکن آپ جو بات کرنے کی وہ چھپائیں، جو بتانے کی ہے. اعتبار ختم ہو گیا زندگی میں. آج بیٹے کو باپ پہ اعتبار نہیں ہے، بیٹے کو باپ پہ نہیں ہے، خامند کو بیوی پہ نہیں ہے، بیوی کو خامند پہ نہیں ہے. کیوں؟ ہماری تربیت ٹھیک نہیں ہے. دین کی مجلسوں میں بیٹھیں گے، کچھ سنیں گے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے ہم سب کو. دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو سچا ایمان نصیب فرمائے. آمین. الحمد